پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان انہوں نے خط لکھا حضور کے ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو لکھا اکتب الی بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے براہ راست حضور سے سنی ہے۔ فکتب المغیرہ الیہ، تو مغیرہ بن شعبہ نے احادیث لکھ کر بھیجی مختلف، اور کہا کہ یہ احادیثیں میں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست سنی ہیں جو لکھ رکھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ ان کے جو شاگرد تھے ابو رافع القبطی، ابو رافع القبطی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام، ان کے ساتھی، ان سے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ احادیث جو میں روایت کروں وہ لکھ لیا کرو، اور ان کے ذریعے وہ احادیث کی کتابت کرواتے اور مجموعے تیار کرواتے۔ یہ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ عبداللہ ابن عباس کے ترجمہ میں موجود ہے۔ اس لیے یہ آیا ہے جس کو خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا، وہ یہ کہ اس وجہ سے انہ کانت معہ الواح یکتب فیہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی بے شمار الواح تھی، تختیاں تھیں اور ذخائر تھے جن میں حدیث نبوی لکھی ہوئی موجود تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے شاگرد مجاہد بن جبیر کو جو حدیث بیان کرتے قرآن مجید کی تفسیر میں، وہ ان کو لکھواتے، وَيَقُولُ لَهُ اُكْتُبْ۔ امام طبری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور سعید بن جبیر کے پاس عبداللہ ابن عباس کی لکھوائی ہوئی تفسیر قرآن پر حدیث نبوی کا ذخیرہ تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، اور جب حدیث بیان کرتے ان کی مجلس میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تمام طلباء، صحابہ ہوتے یا تابعین، سب حدیث کو لکھتے اور وہ روایت کرتے حدیث کو، اور ان کے حلقے کے تمام طلباء، صحابہ و تابعین حدیث کے ذخیرے تحریری تیار کرتے۔ اور عبداللہ بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، رأیتہم عند البراء بن عازب یکتبون، میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کاغذ نہ ہوتا تو آپ کے طلباء ہاتھ پر بھی حدیث لکھ لیتے تھے، اور جو چیز مل جاتی اس کے اوپر حدیث کو نقل کر لیتے، بعد میں گھر جا کر ان کو صحیح طور پہ منتقل کر لیتے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی جن کا ذکر کیا، ان کے شاگرد تھے ابو سعید وراد الثقفی الکوفی، ابو سعید وراد الثقفی الکوفی، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے جب احادیث بیان کرتے تو وہ ان کی احادیث کو لکھتے اور کتابت کرتے تھے اور ذخیرہ تیار کرتے تھے۔ پھر کتب حدیث میں آتا ہے اور سیر میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس احادیث نبوی کے لکھے ہوئے ذخائر تھے، کتب تھیں، اور جب کبھی صبح گھر سے باہر نکلتے، انہ کان لا یخرج من بیتہ حتی ینظر فی کتبہ، جب کبھی گھر سے باہر نکلتے ان کو معلوم تھا کہ میں باہر نکلوں گا، مجالس ہوں گی، ملاقات ہوں گی، لوگ مجھ سے آقا کی حدیث سنیں گے، ہر روز اپنی لکھی ہوئی حدیث کے ذخیروں کا مطالعہ کر کے جاتے تاکہ روایت حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو 10 سال آقا علیہ السلام کے خادم خاص رہے، 10 سال تک، اور آقا علیہ السلام کے خادم خاص رہ کر سیکھا، وہ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو جمع کر کے اپنے بیٹوں کو انہوں نے فرمایا، یا بنی قید العلم بالکتاب، یہ آقا علیہ السلام کی نصیحت ہے ہمیں، میرے بیٹو جو حدیث آقا علیہ السلام کی سنو، کتابت کر کے لکھ لیا کرو، ذخیرے تیار کیا کرو۔
اور پھر وہ حدیث کی املا کراتے تھے، حدیث لکھواتے اور اپنے طلباء سے، تابعین سے لکھی ہوئی حدیثوں کو سنتے اور تصحیح کرتے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب ہجرت مدینہ فرمائی، ایک تو ایسے احکام ہے جو عمرو بن حزم کو لکھوائے آقا علیہ السلام نے، ایک احکام ہے صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، جب خطبہ فتح مکہ فرمایا تو آقا علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یمن سے آیا ہوا ایک شخص ابو شاہ، بخاری اور مسلم میں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ ساری احادیث اور آپ کا کلام مجھے لکھوا دیں تاکہ یمن جاؤں تو لکھا ہوا لے کر جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو میرا پورا خطبہ لکھ کر دو تاکہ یمن لے کر جائے۔ تو حکم ہو گیا احادیث کے لکھنے کا، اور آپ نے خود لکھوائے اپنے خطبات اور اپنی احادیث کے مجموعے۔ یہ تو وہ ہیں جو احکام کے لیے لکھوائے، مگر وہ جو میثاق مدینہ 63 آرٹیکلز پہ مشتمل پورا کا پورا مسودہ ہے جس پر مدینہ کی ریاست قائم کی، وہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان جو معاہدہ کروایا وہ سارا خود لکھوایا، خود لکھوایا، اور فرمایا ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ، یہ تحریر اور کتاب ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ اور 5 مقامات پر اس کے اندر لفظ استعمال فرمایا اہل ھذہ الصحیفہ، جو لوگ اس صحیفہ میں شامل ہوئے، اس کانسٹیٹیوشن کو مانے، تو وہ پورا دستور جو احادیث نبوی ہیں آقا علیہ السلام نے لکھوایا اور اس کو ریاست مدینہ کے لیے جاری فرمایا۔ پھر اسی طرح حضرت نافع روایت کرتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے دستے کے ساتھ بھی صحیفہ دیکھا، جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی تلوار کے دستے کے ساتھ صحیفہ، یہ صحیح بخاری میں یہ بھی آیا ہے، صحیح بخاری میں۔ تو نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار چونکہ کبھی تن سے جدا نہیں کرتے تھے اور تلوار کے دستے سے حضور کے حدیث کے ذخیرے باندھ کے رکھتے تھے، جہاں جانا رات دن کھول کے پڑھنا۔ فرمایا ہم نے مختلف احکام صدقات کے سیدنا فاروق اعظم کی تلوار کے دستے کے ساتھ لٹکے ہوئے تحریری صحیفہ میں نے دیکھے اپنے والد گرامی کے، اور یہ وہی نسخہ تھا جو نسخہ حضرت عمر فاروق سے عبداللہ بن عمر کو وراثت میں ملا تحریری، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر کو ملا، سیدنا فاروق اعظم کا لکھا ہوا مجموعہ احادیث کا ذخیرہ سالم بن عبداللہ بن عمر کو ملا، اور انہوں نے وہ نسخہ حضرت ابن شہاب الزہری جو تابعی ہیں امام زہری، انہوں نے وہ نسخہ پڑھا اور آپ نے دکھایا، اور انہوں نے قرات کی اور سماع کیا اور اس کی اجازت لی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے۔ تو وہ روایت ہوا الزہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں درج کیا اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحمن الانصاری۔ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خط بھیجا مدینہ طیبہ، اور خط میں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخطوطات جو صحابہ کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے ذخائر صدقات کے موضوع پر ہیں وہ بھی نقل کر کے مجھے بھیجو، اور وہ کتاب جو سیدنا فاروق اعظم کی لکھی ہوئی احادیث نبوی کی ہے ذخیرہ وہ بھی میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ امام ابو عبید قاسم بن سلام
کتاب الاموال میں فرماتے ہیں واجدہ عند آل عمر، سیدنا عمر فاروق کی اولاد کے پاس وراثتاً وہ کتاب موجود تھی، وہ نسخہ موجود تھا۔ انہوں نے صدقات میں آقا علیہ السلام کا نسخہ، اس کی کاپی تیار کر کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کے پاس وہ ایک کتاب تیار تھی مجموعہ تحریری طور پہ حدیث نبوی کا، اور آپ نے فرمایا فیہا اسنان الابل و اشیاء من الجراحات و حرم المدینہ ولا یقتل مسلم بکافر، جراحات پر، قصاص پر اور مختلف دیات پر، یہ سارے احکام میرے صحیفے میں درج ہیں جو میں نے آقا علیہ السلام سے لکھا ہے۔